شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 19واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نظم پڑھیں گے علامہ اقبال کی، جس کا عنوان ہے ایک گائے اور بکری۔ اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ ایک گائے انسان کی شکایت کر رہی ہوتی ہے یا ایک انسان سے گلہ کرتی ہے بکری سے، تو پھر بکری اس کو نصیحت کرتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ چرتے چرتے مطلب چگتے چگتے۔ جب ٹہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، یعنی بکری نے پہلے اسے بات شروع کی۔ کیسے؟ کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں؟ بڑی بی کا مطلب ہوتا ہے کسی عورت سے جب عزت کے انداز میں بات کی جاتی ہے تب۔ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، یعنی آدمی کی شکایت اس نے شروع کر دی۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، یہ چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ بکری اس کو نصیحت کرتی کہ یہ جو کچھ فائدہ اور یہ جو کچھ آسانیاں ہیں وہ سب آدمی کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہیں جانوروں کو۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، یعنی اس کو بکری کی بات اچھی لگی۔ تو یہ نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشق لفظ اور معنی ہم دیکھ لیں۔ چرنا کا معنی ہوتا ہے جانوروں کا گھاس یا چارہ کھانا۔ مزاج کا معنی ہوگا طبیعت۔ اس کے بعد یہاں گلہ کا معنی شکایت۔ چراگاہ کا معنی چرنے کی جگہ، اسے چراگاہ بھی کہتے ہیں۔ لطف اس کا معنی ہے مزہ۔ قدر اس کا معنی ہے اہمیت، قیمت۔ کلام کا معنی بات کرنا۔ نمبر 2 پہ غور کیجیے۔ نظم میں گائے اور بکری کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اگر جانوروں سے کام لیتا ہے تو وہ ان کی دیکھ بھال اور آرام کے سامان بھی کرتا ہے۔ عقل مند صرف بڑے ہی نہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں اس سبق میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ بکری چرتے چرتے کہاں نکل آئی؟ کافی دور نکل آئی۔ بکری نے گائے سے کیا سوال کیا؟ اس نے اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ گائے نے انسان کی کن برائیوں کا ذکر کیا؟ وہ دودھ نہ دے تو بڑبڑاتا ہے، اگر دبلی ہو جاتی ہے گائے تو بیچ کھاتا ہے۔ بکری نے گائے کو کس طرح تسلی دی؟ بکری نے گائے کو سمجھایا کہ جو فائدے ہمیں اکثر ملتے ہیں، چراگاہ یعنی چارے کا انتظام، دھوپ اور بارش وغیرہ میں سائے کا انتظام، یہ انسان کے دم سے ہے۔ آخر میں گائے نے کیا کہا؟ گائے نے آخر میں کہا کہ ہاں بکری کی بات بھلی ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر 4۔ ان مصروں کو اشارے کے مطابق صحیح ترتیب سے خالی جگہ میں لکھیے۔ جیسے یہ مصرع مکمل ہو رہا ہے، اس کو آپ یہاں لکھیں اس شعر کے ساتھ۔ یہ مصرع اس شعر کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔
اس کے بعد یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اس کو لکھیں۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ گلا مانے ہوتا ہے شکوہ شکایت۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ اس طریقے سے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 میں نیچے چند حروف لکھے ہوئے ہیں جن کے بیچ کا حرف غائب ہے، وہاں کوئی ایسا موضوع حرف لکھیے جس سے دونوں طرف سے پڑھنے میں دو مختلف بمعنی الفاظ بن جائیں۔ جیسے دیکھ لیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، نون ہے، الف ہے، کاف ہے۔ انہوں نے اس کو جب ملایا تو ایک نیا لفظ ملا، ناک۔ اور جب ناک کو الٹا کر کے پڑھیں گے، یہ تو سیدھی ترتیب ہو گئی۔ الٹی ترتیب میں پڑھیں گے، یعنی پہلے یہاں ناک ہے تو نون کو سب سے بعد میں، الف بیچ میں اوپر تھا یہاں بھی بیچ میں، کاف اس میں بعد میں تھا لیکن یہاں پہلے کر دو۔ اب کیا ہو جائے گا؟ کان۔ تو ناک کا الٹا کیا ہوگا؟ کان۔ الٹا مطلب الٹی ترتیب میں حروف کے اعتبار سے، جیسے پہلے آپ نے نون ہے تو اب یہاں سب سے بعد میں کاف تھا تو پہلے دوسرے اس میں آپ کاف رکھ دو، الف بیچ میں یہاں بھی بیچ میں رہے گا۔ اب یہاں پہلے کاف ہے، یہ ہو گیا ناک۔ اب یہاں نون سب سے پہلے تھا، یہ اس کو رکھ دو لاسٹ میں لا کر کے، یہ ہو جائے گا کان۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں اگر ہم نے یہ رکھا تو یہ تیر ہو جائے گا، جسے ہم اگر الٹا کر کے پڑھیں گے تو ریت بھی ہو سکتا ہے، بات۔ اس کو الٹا کر کے پڑھیں گے تاب۔ یہ الف لگائیں گے تو لال، اور اگر الٹا کر کے پڑھیں گے تو اسی کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ گال۔ دال میں یہ یہاں پہ ہم نے الف لگایا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پان۔ تو پان کا الٹا کیا ہوگا؟ ناپ۔ پان کا الٹا ناپ۔ اس کے بعد یہاں شین کے بعد ہم نے الف لگا دیا تو یہ شال ہو گیا، اور یہاں سے الٹا کر دیں گے تو اس کو لاش ہو جائے گا۔ زار ہے، اگر ہم نے اس کو الٹا کر دیا تو راز۔ تو جو سیدھی ترتیب میں ہے انہیں آپ یہاں لکھیں گے، جو الٹی ترتیب کی انہیں آپ یہاں لکھیں گے۔ نمبر 6 دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے، یہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ندی سوکھی ہے، گائے اچھا جانور ہے، آدمی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، بکری بہت سیدھا جانور ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ نمبر 7 میں ان لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ آرام مذکر، بکری یہ یہاں آئے گا مؤنث، دل یہاں آئے گا۔ اس کے بعد یعنی آرام یہاں، بکری یہاں، دل یہاں، گائے یہاں، کلام یہاں لکھیں گے ہم، مزاج یہاں، اور بچہ یہاں۔ اس کے بعد ماجرا، گلا، دم۔ اس کے علاوہ جتنے بچے ہیں جن کو ٹک نہیں کیا ہے ان کو ہم یہاں لکھیں گے، مؤنث الفاظ ہیں۔ نمبر 8 میں دیکھیں یہ الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوتے ہوئے ہیں ان مصروں کو لکھیے، یعنی جس مصرے میں شرمائی آیا ہے اسے آپ یہاں لکھیں، قدر آیا ہے اسے یہاں لکھیں، پرکھا آیا ہے اسے یہاں لکھیں، لطف آیا ہے اسے یہاں لکھیں۔ نمبر 9 ان مصروں کے لفظوں کو صحیح ترتیب میں سے لکھیے۔ پایا گائے ایک کو کھڑے پاس، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ اس طریقے سے یہ ترتیب
پلٹی ہوئی ہے یعنی الٹی جاتی ہے تو اسے آپ سیدھی ترتیب میں لکھیں گے. ایسے اس شعر کو لکھیں، اس کو لکھیں اور اس کو لکھیں. نمبر 10 دیکھتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. ندی جھک کر سلیقہ ٹھنڈی پچھتائی. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی مشکل پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. آج کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.